دوسرا سرمایہ دار، بڑا مالدار، بڑی اس کی اولاد، بڑا کاروبار، معاشرے میں بڑی عزت، لیکن جب وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتا تو وہ یہ دیکھتا کہ میں نے رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے کوئی نیکی کا عمل نہیں، پلے میں کچھ نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے۔ وہ دیکھتا کہ میرے پلے میں تو کچھ نہیں ہے، میرے پلے میں تو ایک نیکی بھی بارگاہ عزت میں پیش کرنے کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا جب وہ مرنے لگا نا تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور بلا کے انہیں کہتا ہے بیٹو میں نے تمہیں دنیا کی ہر سہولت دی، ہر راحت دی، ہر تمہیں عیش عطا کیا، اب میری ایک بات مان لو، جب میں مر جاؤں نا تو اس نے تھوڑی بات زیادہ کی، اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دے، میرے جسم کو کیا کرنا؟ جلا دے۔ اور آگے حدیث کے زائد لفظ ہیں، وہ کہنے لگا حتی اذا صرت فحمن، جب میں جل کے کوئلہ بن جاؤں نا فاسحقونی، تو پھر مجھے کسی پتھر کے ساتھ کوٹ لینا، میری اس خاک کو کیا کرنا؟ پتھر کے ساتھ کوٹ لینا، اس کو مزید باریک مٹی میں تبدیل کر دینا۔ اور فرمایا جب وہ مٹی بن جائے نا تو اس مٹی کو پھر انتظار کرنا حتی اذا جاء ریح عاصف، فرمایا جس دن اندھیری چلے نا تو پہاڑ پہ کھڑے ہو کے میری اس لاش کی خاک کو ہواؤں میں اڑا دے۔ کہتے مر گیا، اولاد نے اس کی وصیت پہ عمل کیا۔ فرمایا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا نا تو رب کریم نے پوچھا اے میری بارگاہ میں آنے والے میرے بندے بتا یہ عجب وصیت کس لیے کی تھی؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے باری تعالیٰ مخافتک، تیرے خوف سے، تیرے خوف سے۔ ارے ہماری جبین کبھی زمین کو چھو رہی ہو تو ہمارا دل بھی تو کہے نا، جب اللہ کی طرف سے کانوں میں صدا آئے کہ بندے تو نے سر کو زمین پہ کیوں رکھا ہے تو دل تڑپ کے کہے مخافتک، اے باری تعالیٰ کوئی اور وجہ نہیں، تیرے خوف سے اپنی جبین کو زمین پہ رکھا ہوا ہے۔ اسے کہا تیرے خوف سے، حدیث کے لفظ ہے فما تلاہ ان رحمہ، صحیح بخاری کے لفظ ہے، فرمایا رب کریم نے فرمایا اے بندے چلو آخری وقت ہی صحیح تو میرے خوف کی خیرات اپنے دامن میں سمیٹ کے لایا ہے، جا میں تجھے اپنی رحمت کی خیرات اسی طرح بھر کے عطا کرتا ہوں۔ فرمایا اس کی بخشش و مغفرت ہو گئی۔ اور دوستو صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، قیدی آ گئے۔ کون آ گئے؟ قیدی آ گئے۔ فرمایا قیدیوں میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، قیدی آ گئے۔ فرمایا اب سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ سامنے قیدیوں کا مجمع لگا ہوا ہے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ان قیدیوں میں ایک عورت بڑی بے قرار ہے، بڑی بے چین ہے، وہ کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے۔ سرکار نے پوچھا اس عورت کو کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام نے پتہ کیا، پتہ چلا کہ اس عورت کا بچہ کھو گیا ہے، اس عورت کا سال ڈیڑھ سال کا دودھ پیتا بچہ ہے اور وہ رش میں کہیں کھو گیا، مل نہیں رہا۔ اب وہ کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں تلاش کرتے کرتے اس کو بچہ مل گیا۔ کیا ہوا؟ اس کو بچہ مل گیا۔ فرمایا جیسے ہی اس کو بچہ ملا، حدیث کے لفظ ہے اخذتہ فالصقتہ ببطنہا وارضعتہ، فرمایا اس نے بچے کو پکڑا، چومنا شروع کیا، سینے سے لگایا اور اپنے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ فرمایا جب یہ سارا سین ہو گیا نا، سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اب صحابہ کرام کو ایک سوال کیا۔ فرمایا صحابہ ذرا میرے اس سوال کا تو جواب دو، اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اب اپنے اس بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینک دے گی، اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں ہم سارے چیخ اٹھے، قلنا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو آگ میں اپنے ہاتھوں سے پھینک دے؟ آپ خود پھینکنے کی بات کر رہے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، صحابہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم
اگر کوئی اور اس سے چھین کے پھینکنا چاہے تو اس کا جتنا بس چلے گا یہ اس کو بچانے کی کوشش کرے گی، نہیں پھینکنے دے گی۔ جب صحابہ اکرام نے یہ جواب دیا نا تو اب سرکار کی کیفیت عجب ہو گئی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی، فرمایا مجھے خدا کی عزت کی قسم، دوستو ذرا جملہ سنیے گا، جس رب کی بغاوت و سرکشی میں ہمارے دن اور رات گزرتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، جس مولا کے سامنے یہ سر جھکنا گوارا نہیں کرتا، جس رب کے ساتھ تعلق بندگی استوار کرنے سے شیطان نے ہم کو غافل کر رکھا ہے، میرے آقا نے تڑپ کے کہا خدا کی عزت کی قسم، للہ ارحم بعبادہ من ہذہ المرأۃ بولدہا، فرمایا لوگوں خدا کی عزت کی قسم، جتنا یہ عورت اپنے بچے سے پیار کرتی ہے تمہارا رب تم سے کہیں زیادہ پیار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ، فرمایا تمہارا رب اپنے بندوں سے اس عورت اور اس ماں سے کہیں زیادہ کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ تو دوستان محترم یہ ہے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا، اس کے رحمت کے دریا کی ذرا موجیں تو دیکھیں۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، حدیث اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے، امام احمد بن حنبل حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں اس کی تخریج کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب شیطان کو اللہ نے نکالا نا اپنی بارگاہ سے، فرمایا اخرج منہا، نکل جاؤ جنت سے، فإنک رجیم، تم مردود ہو، تم پر ہمیشہ میری لعنت برستی رہے گی۔ فرمایا جب نکالا نا تو اب شیطان اللہ کی بارگاہ میں، قرآن مجید میں بھی ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے کہا مولا مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں ان سارے بندوں کو کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا، ان کو اغوا کر لوں گا۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا جب نکال دیا نا تو شیطان کہنے لگا باری تعالیٰ لا یزالو اغوینہم ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، کہنے لگا مولا مجھے تیری عزت کی قسم جب تک انسان کی روح اس کے جسم میں رہے گی میں اس کی سانس، آخری سانس تک اس کو گمراہ کرتا رہوں گا، آخری سانس تک اس کو کیا کرتا رہوں گا؟ گمراہ کرتا رہوں گا۔ کہتے جب اس نے یہ کہا نا تو رب کریم نے جواب کیا دیا؟ فرمایا بدبخت مردود، پھر میری طرف سے بھی سن، فرمایا خدا مجھے اپنی عزت کی قسم، کبریائی کی قسم، لا ازال اغفر لهم مستغفرونی، فرمایا تو آخری سانس تک گمراہ کرتا رہے گا، مجھے اپنی عزت کی قسم میں آخری سانس تک ان کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا، میں ان کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا۔ یہ جب مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں گے مجھے اپنی عزت کی قسم انہیں گناہوں کی بخشش عطا کرتا رہوں گا۔ اور دوستو صحیح مسلم کی حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ حدیث پاک تو یقین جانے انسان سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس کا کلیجہ چر جاتا ہے، ذرا محبت سے سنیے گا کیسی سرکار نے بات کہہ دی۔ صحیح مسلم کی حدیث صحیح، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ان اللہ عز وجل، بڑی پیاری حدیث پاک، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل، فرمایا جب شام ہوتی ہے نا، رات آتی ہے تو اللہ کریم اپنی شایان شان اپنے ہاتھ یوں پھیلا دیتا ہے، اپنے ہاتھ کیا کرتا ہے؟ یوں پھیلا دیتا ہے، اپنی شایان شان یوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ فرمایا پتہ کس لیے پھیلاتا ہے؟ فرمایا اس لیے پھیلاتا ہے لیتوب مسیء النہار، تاکہ میرا دن کو گناہ کرنے والا بندہ میرے ہاتھوں میں آ جائے، پلٹ کے میرے ہاتھوں میں آ جائے۔ فرمایا یوں ہاتھ پھیلا کے رہتا ہے۔ دوستو ذرا چشم تصور سے سوچو تو صحیح کہ ایک ماں اپنی مامتا کی بنیاد پہ ہاتھ پھیلائے کھڑی ہو اور اس کا جوان بیٹا اس کے ہاتھوں کو توڑ کے، ٹھکرا کے، رد کر کے پلٹ جائے تو ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ ارے وہ رب ماں کی طرح یوں ہاتھ پھیلا کے کھڑا رہتا ہے کہ شاید دن کو گناہ کرنے والا بندہ پلٹ کے میری طرف آ جائے، شاید یہ توبہ کر لے، شاید پلٹ کے میرے ہاتھوں کی خیرات لینے کے لیے پلٹ آئے۔ اور فرمایا ساری رات ایسے ہی چلتا ہے۔ فرمایا جب دن ہوتا ہے نا، دن ہوتا ہے، فرمایا یبسط یدہ بالنہار، جیسے ہی دن